السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف اتر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہرام کی گاڑی کا رخ سوات کے ایک مشہور ہوٹل کی طرف تھا۔ جہانگیر کے مطابق بہارے کا نمبر سوات کے انٹرس پر آف ہوا تھا اور نمبر آدھا گھنٹہ پہلے آف ہوا تھا۔ جب وہ 3-3.5 گھنٹے پہلے اسلام آباد پہنچی تو یہ کیسے ممکن تھا سوات کے مقام پر آدھا گھنٹہ پہلے اس کا نمبر آف ہو؟ اس سے صاف ظاہر تھا کہ بہارے نے اسلام آباد پہنچتے دوبارہ اس سے سوات کا ہی رخ کیا تھا۔ اسے پتا تھا رحیم کاکا کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق سب اسے اسلام آباد اور اس کے آس پاس کی جگہ پر ہی ڈھونڈیں گے۔ کسی کا دھیان اس بات پر نہیں جائے گا کہ وہ واپس صفات آئیے۔ امپریسو، تمہارا جواب نہیں بیوی۔ آج تمہارا وہ حال کروں گا جب تم اپنا سب کچھ استعمال کرو گی مگر آئندہ دماغ کا بھی غلطی سے بھی استعمال نہیں کرو گی۔ وہ پکارتے ہوئے ایک بار پھر سے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ کچھ دن پہلے بہارے کو اس نے موبائل میں سوات کے ہوٹل سرچ کرتے دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اپنا موبائل فون آف کر چکی تھی مگر وہ اتنی دیر تک ہوٹل کا نام اس کے موبائل اسکرین پر دیکھ چکا تھا۔ اس وقت اس نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ کیوں اس ہوٹل کو سرچ کر رہی ہے، مگر آج اسے پتا چلا وہ کیوں سرچ کر رہی تھی۔ شہرام کے تن بدن میں دہکتی آگ دہک رہی تھی، خون میں تیز تندوز بھانبڑ بھڑک رہے تھے۔ وہ آج اس کی عزت کے ساتھ کھیل گئی تھی جو اسے کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ بہارے کی ہر غلطی معاف تھی، اس کا دیا ہوا ہر زخم گوارا تھا، مگر جو آج اس نے کیا وہ اس کے اندر شہرام خان زادہ کو جگا گیا تھا جس سے بہارے ابھی ناواقف تھی۔ وہ سمجھتا تھا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ارمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی تھی کہ میڈیکل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے جاب نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ باربر کی موت کے بعد وہ کافی مرتبہ یقین دہانی کروا چکا تھا۔ وہ اس پر یقین رکھے، وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ رخصتی کے بعد اس کا ہر خواب پورا کرے گا۔ اور رخصتی کے بعد اسے لے کر اسلام آباد شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہ وہاں کسی ہاسپٹل میں جاب کر سکے۔ تب تک یہاں ہاسپٹل کی تعمیر ہو جاتا۔ اب اس کا یہ اقدام اس کے اندر جنگلی انسان جگا چکا تھا۔ وہ اس حویلی سے نہیں بلکہ اس کی پناہوں سے فرار ہوئی تھی جو کہ ناممکن تھا۔ تمہیں آج میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا بہارے گل، وہ اپنی کنپٹی دباتے پھر سے غیظ و غضب سے دھاڑا تھا۔ شہرام خان کے جسم کا سارا خون سمٹ کر جیسا اس کے چہرے پر آیا ہو، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس وقت شہرام کو کوئی بھی دیکھ لیتا تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہی شہرام خانزادہ ہے جو جتنا بھی غصے میں ہو بہارے کو دیکھ کر نرم پڑ جاتا تھا۔ آج اس کے چہرے پر چھائی وحشت اور جنون یقیناً بہارے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ ارحام اپنے فلیٹ میں ٹیرس پر کھڑا بہت دیر سے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ دل میں ایک آگ سی لگی تھی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے گل نے اپنی دلہن بنی تصویریں اس کے نمبر پر سینڈ کی تھی۔ اسے گل کی شادی کرنے سے تکلیف پہنچی تھی مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف اس بات سے پہنچی تھی کہ اس نے عدت پوری نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا شرعی لحاظ سے اس کا 4 ماہ کا حمل ضائع ہونے پر عدت واجب نہیں رہتی۔ جس دن گل نے اس کا 4 ماہ کا بچہ پیٹ میں مارا تھا وہ اس دن اس کی عدت سے نکل گئی تھی، مگر دنیا دکھاوے کی خاطر ہی وہ عدت پوری کر لیتی۔ اب گل کی شادی کا سن کر برادری اور اس کے اپنے گھر میں 100 سوال اٹھیں گے۔ وہ کس کے سوالوں کے جواب دے گا؟ امینہ خانم کا بھی آج فون آیا تھا۔ انہوں نے اس سے ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ گل کو جب طلاق ہوا تو کیا وہ حاملہ تھی۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب اسے سمجھ آیا وہ کیوں پوچھ رہی تھی۔ گل نے عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر کے سب کے منہ کھول دیے تھے، اب وہ کیسے سب کے منہ بار بار اپنے بچے کی موت کا سنے گا؟ ایک بار پھر سے اس کے زخم ہرے ہو چکے تھے، کچھ بھی تو نہ رہا تھا اس کے پاس، نہ اس کی بیٹی نہ اس کی عزت رہی تھی برادری میں۔ شاہ نواز اور گل اس سے بدلہ لینے کے لیے انسانیت سے نیچے گر چکے تھے۔ اس کی بیٹی اس سے دور رکھ کر اسے ہی دھمکیاں دے رہے تھے۔ فریضے کی جان کا ڈر نہ ہوتا وہ کب سے شاہ نواز کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس سے فریضے کا پتہ جان لیتا، مگر گل کا اپنے پیٹ میں بچہ مارنے کے بعد وہ فریضے کے متعلق انسیکیور ہو گیا تھا۔ گل پر اسے فریضے کے معاملے میں اعتبار نہ رہا تھا۔ یقیناً اب بھی اپنی شادی پر بھی گل نے اپنی ہی مظلومیت کو کہانی گڑھی ہوگی کہ اس کے بچے کو مارنے والی اس کی اپنی ذات نہیں بلکہ اس کا باپ ہے۔ وہ سب کر کے اسے مزید بدنام کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بیوی رہ چکی تھی، اس کی محبت تھی۔
اگر اس نے اگر شادی بھی کر لی تھی، اسے تصویر نہیں بھیجنی چاہیے تھی۔ وہ واقعے میں خود غرض عورت تھی جسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ اس کی اتنی محبت وہ بھول گئی تھی۔ شاید دنیا کی ہر عورت ہی خود غرض ہوتی ہے۔ اس نے اس رات ہور کی جو مدد کی تھی وہ اس کی بے غرض مدد اور اہم کو بھول کر اپنی کسی غرض کو آگے لے آئی تھی۔ جو ہور نے کہا اگر وہ یہ الفاظ بھری محفل میں اس کے لیے کہتا، اپنے لفظوں سے اس کی عزت چھین لیتا، اس سے اس کے رشتے چھین لیتا، تو کیا اسے اپنا شوہر مانتی، اس کی عزت کرتی، اس کے ساتھ رہتی؟ ارحام سگریٹ کو انگلیوں کے پوروں سے بجھاتے تلخی سے مسکرایا۔ اس وقت وہ اپنے دل میں ہی دو عورتوں کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے دونوں ہی اس کے ساتھ کا تعلق کافی گہرا تھا۔ شہرام غصے اور اشتعال سے ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال اوڑھے وہ اپنے سحر انگیز پرسنالٹی سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس پر متضاد کہ اس کے چہرے پر غصے کی پرسنالٹی کو مزید بارود بنائے ہوئے تھا۔ ریسیپشن پر پہنچتے ہی اس نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنا کارڈ نکال کر ریسیپشنسٹ کے سامنے رکھا تو ریسیپشنسٹ نے حیرانگی اور خوشگواری سے ملے جلے تاثرات سے شہرام خانزادہ کو دیکھا۔ گڈ ٹو سی یو سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ریسیپشن بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، آج یہاں کسی بہارے گل کی نام کی خاتون نے چیک ان کیا ہے کیا؟ شہرام نے اپنی سیاہ آنکھوں میں غصے کی حدت لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ ریسیپشنسٹ نے حیرانگی سے شہرام کی سرد آنکھوں میں کو دیکھا تھا۔ مقابل کی سیاہ کی ساحرانہ کشش سے وہ پل میں مرعوب ہوئی تھی۔ مرعوب ہونے کے لیے اس کے لیے نام ہی کافی تھا۔ آخر کافی جانے پہچانی شخصیت رکھتا تھا وہ یہاں۔ جی سر، ابھی کچھ دیر پہلے اس نام کی لیڈی نے اپنی کمرہ بک کروایا۔ ریسیپشنسٹ نے شہرام کی سرد آنکھوں کو دیکھتے گڑبڑاتے ہوئے ایک سانس میں بتایا۔ I want extra key of this room۔ شہرام نے سنجیدگی سے کی مانگی تھی۔ Of course sir۔ ریسیپشنسٹ نے اس کے کمرے کی پکڑائی۔ تھینکس۔ شہرام اسے پکڑتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ بہارے نے اپنے سیل فون سے سم نکال کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے اسے ڈسٹ بن کی نظر کی۔ اپنے سیل فون میں اس کی نئی سم ڈالی تھی جو اس نے آج رات راستے سے خریدی تھی۔ وہ یہ رخصتی کر کے ابرش اور حور کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ارحام اور زران خانزادہ امریکہ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد تھے، مگر عورت کے معاملے میں وہ سطحی سوچ رکھتے تھے، اور وہ شہرام خانزادہ جو میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا، وہ اسے اچھے کی کیا امید رکھ سکتی تھی؟ جس نے اس کی ضد میں اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اتنا پڑھ لکھ کر حویلی کی 4 دیواری میں قید نہیں رہ سکتی تھی۔ آج حویلی کے کمظرف مردوں کی وجہ سے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ بہارے نے تلخی سے سوچتے کسی کا نمبر ملایا۔ ڈاکٹر افروز، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے دبئی جانے کا انتظام کریں گے، میری رہائش اور ہاسپٹل میں جاب کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ ابھی اس بات منہ میں ہی تھی کہ دروازے سے شہرام خانزادہ کو داخل ہوتا دیکھ اس کے ہاتھ سے موبائل گر کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے سہمتے ہوئے بے اختیار میں کئی قدم پیچھے ہوئی۔ شہرام خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ اس کا رگوں میں دوڑتا خون برف کے مانند مجمد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا مقابل کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور جنون۔ شہرام میں بہارے اسے خود کی طرف قدم با قدم بڑھتا دیکھ ہکلائی۔ شہرام اس کے اپنے اور درمیان کے فاصلے سمیٹتے اس کی گردن پر اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ شہرام بہارے کی گرفت میں بری طرح پھڑپڑائی۔ وہ خون اتری آنکھوں کے ساتھ اس کی گردن پر اپنی گرفت بترجیح بڑھا رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنی گردن چھڑاتے بے حال ہو چکی تھی، مگر مقابل کو بھی رحم نہ آ رہا تھا۔ بہارے خود کو چھڑواتی ہی ساکت ہوئی۔ ہاتھ اس کے کھردرے ہاتھوں پر ڈھیلے پڑے۔ بھلا اس پہاڑی کا مقابلہ کرنا کہاں آسان تھا۔ آج تو مقابل کی آنکھوں میں خون کا دریا دوڑ آیا تھا جو بہارے کے سانسیں اکھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ سانسوں سے تپش نکلتی اسے جھلسا رہی تھی۔ بہارے کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ساکت ہوتی ڈھیر ہوتی۔ شہرام نے اسے ایک ہی جھٹکے میں چھوڑا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ بری طرح کھانستے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑے بے رحم نے نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہارے نے اپنی اکھڑتی بکھرتی سانسوں کو بحال کرتے شہرام کے چمکتے سیاہ بوٹوں کو دیکھا جہاں وہ اس کے قدموں کی دھول بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے آج اپنے قدموں میں لے آیا تھا۔ آخر تھا نہ حویلی کے مردوں کی طرح انا پرست شفاق مرد جو عورت کو اپنی ملکیت
समझता था। एक बार बहारे अगर अपनी आंखों से नफरत और बदगुमानी की पट्टी उतार कर इसके कदमों से नजरें हटाकर इस इंसान की आंखों में देख लेती जहां इश्तियाल, वहशत, गुस्से के साथ साथ इसे खोने का डर भी शामिल था, जो वहशत जुनून से बढ़कर कहीं ज्यादा था। अगर वो ये देख लेती तो यकीनन इसके गिरबान तक आ जाती। इसे इसकी बात तो इसे आज तक सजा देती आई थी, इसके इससे इश्क करने की। वो घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथ जमीन पर रखे, अभी तक गहरे सांस भर रही थी। आंखों से गर्म स्याह मादा जारी था। शहराम बिना इस पर रहम खाए से बेदर्दी से बाजू से जकड़े अपने सामने खड़ा कर गया था। बहारे गहरे सांस लेते बहते आंसुओं से शहराम को देख रही थी। बहारे की चादर एक कंधे पर लटक रही थी। इसके कैचर लगे बाल खुलकर और चेहरे के गिर्द बिखर चुके थे। शहराम ने इसके बाजू पर अपनी बेरहम गिरफ्त मजबूत करते झटके से इसे अपने करीब किया। इसकी सख्त गिरफ्त पर बहारे के लबों से सिसकारी बरामद हुई थी। शहराम ने उंगली से इसके गाल पर अपने हाथ की पुष्ट फेरी, जहां अरवद खान की उंगलियों का निशान अभी तक मौजूद था। दूधिया गर्दन पर इसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। गर्दन सुर्ख पड़ चुकी थी। वह सहमते हुए शहराम खानजादा की खुरदरी उंगलियों का लम्स अपने गाल पर महसूस कर रही थी, जो गाल से होता गर्दन पर जा रहा था। इसका लम्स नरम था मगर स्याह, आंखें सर्द और पथरीली थी। बहारे का रुआ रुआ खौफ से लड़खड़ा हुआ था। पता है बहारे, जब मुझे पता चला कि काका ने तुम्हें थप्पड़ मारा है तो मेरा दिल किया पूरी दुनिया को आग लगा दो। मेरी बीवी, मेरी बहारे को आखिर थप्पड़ मारने वाले वो होते कौन है? मगर अब मुझे लग रहा है तुम्हें एक थप्पड़ नहीं, कई थप्पड़ मारने चाहिए थे। शहराम इसकी गर्दन एक बार फिर से जकड़े इसके चेहरे पर अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ता गुर्राया। शहराम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ देखकर कुछ गलत समझ रहे हो। मामा, मैं यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। बहारे खुद को इसी सफाक गिरफ्त से छुड़वाते टूटे लफ्जों में बमुश्किल बोली थी। अच्छा, वाकई में तुम यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी? कौन सी दोस्त? शहराम इसे छोड़ता इससे जाया लहजे में गोया हूँ। झुककर बहारे का मोबाइल जमीन से उठाकर डायल लिस्ट से नंबर मिलाया। शहराम, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो मुझे। बहारे ने झटपते हुए अपना फोन शहराम से लेना चाहा। वो सराहत से अपना हाथ पीछे कर गया। इसी पूरी कुव्वत से धक्का दिया तो वह बेड पर ऊंधे मुंह जा गिरी। शहराम ने एक बार फिर से वो नंबर डायल किया जो कुछ ही बेल्स के बाद अब के बार उठा लिया गया था। मिस बहारे, आपने फोन बंद क्यों कर दिया था? फोन पर मर्दाना आवाज सुनकर शहराम की सुर्ख आंखों से बहारे को देखा, जब बेड पर बैठी बेआवाज आंसू बहा रही थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज निकालती या फिर शहराम से फोन लेती। शहराम के देखने पर वो रोते हुए अपनी नजरें फेर गई थी। शहराम स्पीकर ऑन किए बहारे की तरफ बढ़ा। बहारे पीछे को खुसकती बेड ग्राउंड के साथ जा लगी। शहराम बेड पर अपना घुटना जमाते बहारे की तरफ झुकते इसकी तरफ फोन बढ़ाया। बहारे ने हिचकी लेते शहराम को देखा। शहराम ने मुंह पर हाथ रखकर सुर्ख आंखों से वार्न करते इसे फोन पर बात करने को कहा। बहारे ने कांपते हाथों से फोन पकड़ते शहराम को बेबसी से देखा, बस के जिसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई नरमी का तासुर न था। हिया, हेलो। बहारे ने अपनी हिचकियों पर काबू पाते बमुश्किल ही कहा। मिस बहारे, कहाँ गुम हो गई थी? मैं कब से आपके बोलने का मुंतजिर था। एनीथिंग प्रॉब्लम? नहीं नहीं डॉक्टर अफरोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ऊपर झुके शहराम को खुद खून नशान निगाहों से घूरते पाकर झुंझरी लेते कांपते लबों से कहा, मम्मा, मैंने पूछा आपकी ड्यूटी तो नहीं इस वक्त? बहारे ने घबराते हुए बात बनाई। दिल ही दिल में कई दुआएं की थी कि डॉक्टर अफरोज समझ जाए, वो मुश्किल में है। वो इसके दुबई जाने के मुतालिक कोई बात ना करे। अगर इस पागल खान को पता चल गया तो वो यकीनन इसकी कब्र इस कमरे में ही बनाएगा। मिस बहारे, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप मेरी फिक्र न करें, मैं कल तक आपके दुबई जाने का तमाम इंतजामात कर दूंगा। डॉक्टर अफरोज की बात पर बहारे की सांसें मध्यम हुई। बहारे ने खौफजदा होते हलक तर करते शहराम को देखा, जो अब सपाट नजरों से इसे देख रहा था। वो समझ नहीं पाई थी कि इसके सर सपाट तासुरात शहराम बहारे इसे पुकारती बेबसी और खौफ के आलम में रो दी थी। शहराम ने इसके हाथ से फोन लेकर पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। बहारे ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चैलेंज रोकी। शहराम अब कमरे के वसत में चक्कर लगाए अपने घरे बालों में हाथ फेरते गहरे सांस भर रहा था। बहारे की कमर की सिसकियां गूंज रही थी। हवेली की रवायात से वाकिफ थी, अब तो सिर्फ निकाह से भागी थी। इसी बेदर्दी से दोबारा इस हवेली में मने के नाम पर लाया पटका था, और वो तो इस इंसान की मनहोका और इज्जत थी, जिसने अगर छोड़ भी दिया तो हवेली के बाहर मर तो इसे नहीं छोड़ेंगे।
وہ اپنا انجام سوچتے زوروں کا تار رونے لگی۔ شہرام نے ہچکیاں سنتے غصے سے اپنے دیوار پر در پہ مکے جڑے تھے۔ شہرام میری بات سنو، میں تو صرف بہار ہمت مجتمع کرتے بیڈ سے اترتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ دور رہو مجھ سے، ورنہ میں کیا کر ڈالوں مجھے کچھ پتا نہیں۔ شہرام اسے تنبیہ کرتا دھاڑا۔ بہاریں اس کی دھاڑ پر اس سے خوف کھاتے ہوئے دور ہوئی، مگر دوسرے ہی پل ازلی غصہ اونت کر آیا تھا جو اس کی فطرت تھا۔ آخر اس کی رگوں میں بھی خانزادہ خون دوڑتا تھا۔ مقابل سے ڈر کر خاموش ہونا کہاں سیکھا تھا اس نے؟ جب ہر صورت مرنا ہی لکھا تھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں؟ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ مار ڈالو، ایک ہی دفعہ ہی مار ڈالو مجھے، تاکہ تم سے میری جان چھوٹے۔ بہاریں اس کے قریب ہوتے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی گردن پر رکھے ہزیانی چیخی۔ یہی اس کی غلطی تھی، وہ شہرام خانزادہ کو وہی شہرام سمجھ بیٹھی تھی جس کی ہر جائز ناجائز بات پر غصے سے لب بھینگ جاتا، کبھی ہاتھ پار نہیں کرتا تھا۔ شہرام کا ہاتھ اٹھتے ہی اس کے نازک گال کا حصہ بنا، وہ گال پر ہاتھ رکھے سہم کر پیچھے ہوئی۔ شہرام نے اسے اپنی طرف سے بہت ہلکا تھپڑ مارا تھا، اتنے غصے میں ہونے کے باوجود اس پر پوری قوت سے ہاتھ نہ اٹھا سکا تھا، مگر اس کا سخت پہاڑی ہاتھ اس کے نازک جان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوا تھا۔ شہرام اس کی طرف بڑھا تو وہ مزید پیچھے ہوئی، دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اتنی آسان موت دوں گا؟ نہیں بہارے گل، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ تم موت کی بھیک مانگو گے، تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تمہیں میں اپنے وجود میں ایسے دفن کروں گا جیسے تم سانس لینے کے لیے اب میری محتاج ہوگی۔ شہرام سرد برفیلے لہجے میں بولتے اسے ساکت کر گیا تھا۔ اب تم حویلی سے تو کیا کمرے سے بھی میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گی، سمجھی تم؟ شہرام دھاڑا تو بہاریں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا، فی الوقت اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ شہرام نے اس سے دور ہوتے کمرے میں رکھے ڈریسنگ مرر پر اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے دے مارا۔ شیشہ ٹوٹتا کئی حصوں میں تقسیم ہوا اس کے ہاتھ کو زخمی کر چکا تھا۔ بہاریں منہ پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے شہرام کی جنونیت اور پاگل پن کو دیکھ رہے تھے۔ اس شہرام سے وہ واقعی میں واقف نہیں تھی۔ یہ تمہیں تھپڑ مارنے میں نے خود کو سزا دی ہے، جتنی تکلیف تم سہو گی اس سے زیادہ میں سہوں گا۔ تم نے دوبارہ ایسا کچھ بھی کیا تو تمہاری جان تو میں لوں گا ہی، بعد میں خود کو بھی موت کے حوالے کر دوں گا۔ شہرام اپنے ہاتھ میں بےبس شیشے کے ٹکڑے نکالتا ساتھ لہجے میں پھکارتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ بہاریں تو اس کے تھپڑ مارنے کے بعد ہی اسے کافی ڈر گئی تھی، اب اس کا یہ جنون دیکھ کر وہ مزید اس سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ شہرام نے اس کے قدموں میں گری اس کی چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، جسے بہاریں نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑتے اسے اچھی طرح اوڑھتے نقاب کیا۔ شہرام اس کا بیڈ سے اٹھاتے اس کی کلائی پکڑے کمر سے نکلتے لفٹ کی جانب بڑھا۔ ابرش شاور لے کر واش روم سے باہر باتھ روم گاؤن پہن کر نکلی تو بیڈ پر بیٹھے زاران کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ سنہری رنگت میں سرخیاں سے گھلی تھی۔ زاران بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ زاران کو خود کی طرف تکتا پا کر وہ مزید خود میں سمٹی تھی۔ باتھ روم گاؤن گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ ابرش نے نظریں جھکائے اپنے باتھ روم گھٹنوں سے کھینچ کر نیچے کیا۔ اس کی سرخ بہکی نظروں سے ارتکاز اپنے سراپے پر محسوس کرتے ابرش کے قدم جیسے زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کمرے میں ہوگا، ورنہ وہ کبھی اس حلیے میں کمرے میں نہ آتی۔ وہ کل صبح کا گیا آج کمرے میں آیا تھا۔ بلو شلوار قمیض میں ملبوس وہ اسے گہرے مگر سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بیڈ فراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس کی انگلیوں میں سگریٹ دیکھ کر بھی وہ ایک لمحے کو چونکی تھی۔ زاران سگریٹ نہیں پیتا تھا، پھر وہ آج سگریٹ نوشی کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ڈریسنگ روم کی کبرڈ میں اس نے اپنے لیے نارنجی رنگ کا ہلکا سا کامدار سوٹ نکالا۔ بہاریں اور عابر کی آج رخصتی تھی۔ امینہ خانم کے کہنے پر وہ تیار ہو رہی تھی۔ کپڑے بدلتے اس کی نظر اپنے سینے کے پاس زخم پر پڑی جسے ہلکا خون رسنے لگا تھا۔ شاور لینے کی وجہ سے بینڈیج اتر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے زخم کو صاف کرتی بینڈیج کرتی اس کی نظر اپنی گردن پر زاران کے دیے ہوئے نشان پر پڑی جو اب نیلا پڑ چکا تھا۔ ابرش کا ہاتھ بے اختیار اپنے نچلے لب کے مدھم سے زخم پر جا ٹھہرا تھا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کل سے دل و دماغ میں ایک ہی سوال خلبلی مچائے ہوئے تھا۔ گردن اور ہونٹوں پر اس کے دیے گئے زخم اور اس کی شرٹ میں ملبوس ہونا، بے ہوشی کے عالم میں اس کا بے رحم لمس سے بھی زیادہ تھا، جیسے کیا وہ کل اپنا حق لے چکا ہے؟ ابرش کے دل میں مچلتا ہوا سوال بے اختیاری
میں لبوں پر آیا تھا۔ اس کا حق تھا اس کے قریب آنا اور وہ کسی بھی صورت اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس نے اس کے لفظ اس کے اگر اس کے ہی لفظ سماعتوں میں زہر بن کر کل اتر رہے تھے، آج تمہیں دیکھ کر بھی میرے اندر کوئی جذبہ، کوئی ارمان نہیں جگ رہا، یہاں تک کہ ہوس بھی نہیں۔ میں کبھی ایسی لڑکی کے قریب نہیں جاؤں گا جو نشے میں مجھ سے محبت کا اقرار کرتی ہے، بڑی محفل میں کسی اور کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور نکاح کسی اور سے کرنا چاہتی ہے۔ تم قابل نہیں ہو میری سچی محبت کے۔ اس کے لفظ یاد کرتے ہوئے ابرش کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ لفظ کل تک زاران خان زادہ کے لبوں سے نکلتے گوارا تھے، مگر آج جب وہ اس کے نکاح میں تھی، اپنے شوہر کے لبوں سے سننا کسی قیمت بھی گوارا نہیں تھے۔ اس کے لفظ بہت چبھے تھے، اس نے جو کچھ بھی کیا تھا مگر دل تو صرف زاران خان زادہ کو دیا تھا، جو اس کی اتنی ستم گری کے بعد بھی صرف اسی کے لیے دھڑکتا تھا۔ حق لینا ہی تھا تو ہوش میں لے لیتا، اس طرح بے ہوشی میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا؟ ابرش کی آنکھوں میں نمکین پانی آن ٹھہرا تھا۔ آخر کیوں نہ لیتا وہ اپنا حق؟ وہ حویلی کا وحشی صفاق مرد تھا۔ ابرش نے سسکی بھرتے بے رحمی سے اپنی گردن کھروچ کر پھر سے زخم دیا تھا۔ زاران خان زادہ پر یقین کرنے کی خود کو سزا دی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو زاران سگریٹ انگلیوں میں دبائے بازو آنکھ پر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کو بھی جلا رہا تھا جسے اسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ ابرش نے بے اختیاری میں اس کی طرف بڑھتے اس کی انگلیوں میں دبا ہوا سگریٹ نکالا۔ زاران نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر آنکھوں سے اسے استفہامیہ نگاہوں سے گھورا۔ میں وہ سگریٹ نکال رہی تھی، آپ کی انگلیوں کو جلا رہا تھا۔ ابرش زاران کی سرخ آنکھ کو دیکھ کر کپکپاتے لبوں سے بولی۔ اس کی سرخ سرد نظریں دیکھ کر اس کے لبوں سے بے ساختہ آٹ نکلا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے وہ جاتی وہ اسے کلائی سے جکڑے خود کی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پر آ گری تھی۔ میرا تو پورا بدن ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہے، سب سے زیادہ تو یہ جل رہا ہے کہاں سے آگ بجھاؤں گی تم؟ زاران اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس سے زائیہ ہنسا۔ ابرش بمشکل ہے خود کو اس کے سینے کا حصہ بننے سے روکے ہوئے تھی۔ زاران کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کی رات جگہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ ابرش کو یوں خود کی طرف معصومیت سے تکتا پا کر زاران کی آنکھوں سے مزید شعلے لپکے تھے۔ زاران نے سے بازو جکڑے خود میں بھینچا تو ابرش کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے شفاف آرز کو بھگونے لگے تھے۔ اس کے آنسو پر وہ مزید سلگا تھا۔ کیا اس کی قربت اس کے لیے آنسو کا باعث ہے؟ وہ سلگتی نگاہوں سے اسے کافی دیر تک رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے سینے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ اس کے رونے کے انداز سے اندازہ ہوا تھا وہ اس کی قربت میں آنسو نہیں بہا رہی، بلکہ وجہ کچھ اور ہے۔ وہ اس کی باہوں میں رخ پلٹ گیا تھا۔ زاران کی نظر اس کی سنہری آنکھوں کی نمی سے ہوتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر آن ٹھہری تھی جہاں سے شرٹ سرخ ہو رہی تھی۔ زاران نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اوپر کو اٹھاتے بٹھایا۔ ابرش کی قمیض کی زپ کھولتے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکائی تو ابرش نے سرخ پڑتے زاران کا ہاتھ تھامے اسے روکنے کی کوشش کی۔ زاران اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکاتا گیا۔ ابرش کی رنگت شدید سرخ پڑی۔ زاران کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں کے مقام پر محسوس کرتے اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ زاران نے اس کے زخم کو دیکھا جہاں سے خون پھر سے رس رہا تھا۔ کامدار ڈریس پہننے کی وجہ سے زخم دوبارہ سے چھل چکا تھا۔ ڈریسنگ نہیں کی؟ زاران نے لب بھیجتے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں ٹھیک ہوں۔ ابرش نے بند آنکھوں سے کھولتے شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے زپ بند کی۔ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ زاران اس کے بے انتہا قریب تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کے ساتھ ساتھ اس کی سانسوں کی گرمائش میں خود جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ زاران کی اتنی نزدیکی سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی۔ زاران اس کی جھکی نظروں کو دیکھنے کے بعد بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زاران کے جانے کے بعد ابرش نے بیڈ سے اٹھتے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ زاران کے کمرے میں موجودگی اس کے اوسان قطع کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کے سر سپاٹ نظریں اس کی جان نکالنے کے لیے درپے تھی۔ زاران میڈیکل باکس پکڑے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو ابرش دوپٹہ گلے میں ڈالے بھیگی زلفوں کے ساتھ کمرے سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس کی پورچ کو تقریباً بھگو چکی تھی۔ زاران کے ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ اس کی کلائی سے پکڑے دیوار کے ساتھ پٹکتے دروازہ بند کر دیا۔ ابرش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساتھ زاران کو دیکھا جو کھڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ وہ کہا، کیا ہوا زاران؟ ابرش سے سہمتے ہوئے پوچھا۔ زاران کی آنکھوں کی سرخی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے قہربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہوش میں ہو ابرش؟ اچھی طرح جانتی ہو آج حویلی مہمانوں سے بھری ہے۔
यहाँ की रिवायत है से बखूबी वाकिफ हो। फिर इस हुलिये में बाहर जाने का मतलब? जरान की आंखों से शोले लपके थे। असफंद खान का कमरा इसी रास्ते पर था जहां से वो गुजरकर नीचे लाउंज में जाना पड़ता था। अगर असफंद इसे ऐसे देख लेता तो उसके आगे का सोचते ही जरान को अपनी कनपटियां फटते हुए महसूस हो रही थी। जरान, मम्मा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे ख्याल नहीं रहा। अपने ने शदीद गुस्से में देखकर मिनमिनाते हुए वजाहत दी। तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते, बल्कि तुमसे हो जाता है। फिर चाहे वो ज़हीम के हाथों में हाथ डाले इसका इजहार मोहब्बत सुनना हो, या फिर इसके साथ निकाह करना, या फिर जिरगे में बेहयाई से असफंद खान से चीख चीख कर अपनी मोहब्बत का इजहार करना। जरा ने इसके गिर दोनों इतराफ में हाथ रखते गुर्राया तो अब्रिश बेसाख्ता चीखते हुए अपने गाल पर हाथ रखा। वो अपने गाल पर हाथ रखे गहरे सांस भरते सहमी निगाहों से जरान को देख रही थी। इसे लगा था जरान इस पर हाथ उठाने लगा। इसके एक पर जरान लब भेजते अपने मुंह पर हाथ फेरते पीछे हुआ। मम्मा, मैं सच कह रही। जरान, मुझे अंदाजा नहीं था मम्मा, मुझे आदत नहीं इन सब की। मैं आहिस्ता आहिस्ता इधर की रवायात में खुद को ढाल लूंगी। जरान के मुश्तिल चेहरे को देखते अब्रिश ने नम लहजे के साथ वजाहत दी। वो तो तुम्हें ढालना पड़ेगा अब्रिश, खुद को हर कीमत पर। तुम्हारी हर गलती जो जरान खानजादा माफ करता था, वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता था। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो हवेली का सफाक वहशी अडट गवार खान है, जो गलती से भी अपनी बीवी की गलती माफ नहीं करेगा। जहरान ने सपाट लहजे में इसे तंबीह की थी। सारी गलतियां मेरी तो नहीं थी। आप हर गलती की बड़ी जिम्मा होकर सिर्फ मुझे कसूरवार कैसे? अब्रिश ने शबनमी लहजे में शिकवा किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम खुद को मासूम कह रही हो। That's it, that's great। जरान ने इस्तज़ाइया हंसा। मुझे ये बताओ, असफन से तुम अमेरिका में मिली थी। मेरे सामने से देखते अनजान बनने का नाटक क्यों किया? जरान इसके करीब होते सर्द अंदाज में सवाल दागा। मुझे याद नहीं रहा बताने का, मैं सिर्फ अमेरिका में ही एक मर्तबा असफन से मिली थी, वो भी इसने मेरा बैग एक रॉबर्ट से वापस ला कर दिया था। वो मुलाकात इतनी सरसरी थी, मैंने सिर्फ जरूरी नहीं समझा बताना। अब्रिश ने आधा सच और आधा झूठ बताया था। असफंद इसे मोहब्बत का इजहार कर चुका है। ये सब जरान को बताकर वो इसे मजीद मुश्तिल नहीं करना चाहती थी। वो मुलाकात इतनी भी सरसरी नहीं थी जो तुम्हें अपने होने वाले शोहर को बताया या याद ना रहे। तुम एक मर्तबा नहीं, अमेरिका में कई मर्तबा इससे मिली थी। जरान इसके झूठ पर यकदम भड़कते हुए चीखा था। आई स्वेयर, जरान सिर्फ 2 बार असफंद से मुलाकात हुई थी, मेरा यकीन करें। अब्रिश ने इसके भड़कने पर जल्दी से रोते हुए सच बताया। इसका चिल्लाना इसके कान के पर्दे फाड़ रहा था। इसके गुस्से से खाइफ होते इसका रोम रोम लरज रहा था। 2 बार की मुलाकात पर तुम मेरे सामने खामोश रही क्यों? दिल के जलते भामड़ों से मजबूर होते सुलगते लहजे में सर अंदाज में एक मर्तबा फिर से सवाल किया। असफंद ने, मम्मा, मुझे कुछ कहा था, ये बात आपको ना बताऊं क्योंकि वो मम्मा मुझे से मोहब्बत करता है। ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। अब्रिश टूटे लफ्जों में बोलती, चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रोती। असफंद इसकी बीवी इसकी मोहब्बत से मोहब्बत करता है, ये सुनकर जरान का वजूद मजीद आग के गोलों में लिपटा था। आप मुझे जैसे ट्रीट करना चाहते हैं कर लें। जानती हूँ वनी में आई हुई लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मगर बार बार मुझे असफंद और ज़हीम का नाम लेकर मेरे कैरेक्टर पर सवाल ना उठाएं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब्रिश ने हिचकियों के दरमियान बमुश्किल कहा, अपने कैरेक्टर पर सवाल उठाने पर तुमने खुद मुझे मजबूर किया है। हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात, बदगुमानियां सही, मगर यह शक नहीं था जो तुमने खुद मेरे अंदर मुंतकिल किया, जो मुझे अजियत की इंतहा पर पहुंचा रहा है। जरान कर्बजदा अंदाज में बोला तो अब्रिश के आंसू की रवानी में इजाफा हुआ था। जरान लब भींचे इसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर इसका हाथ पकड़े इसे बेड पर बिठाया। इसका दुपट्टा गले से उतारते साइड टेबल पर रखा था। इसकी जिप खोलते शर्ट कंधों से नीचे खिसकाई। मम्मा, मैं ड्रेसिंग कर लूं? अब्रिश ने नजरें झुकाए कहा। तुमने करना होता तो पहले कर लेती। यकीनन तुम ये खुद को अजियत पहुंचाकर मुझ पर साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे लिए ये रिश्ता तौक से ज्यादा नहीं। जरान ने सर्द अंदाज में कहते कॉटन से इसका जख्म साफ किया। जख्म पर जरान की उंगलियों का दबाव बढ़ता महसूस करके अब्रिश ने सिसकी ली थी। मुझे तुम्हारे जख्मों और तुम्हारी अजियत से कोई मतलब नहीं है। जरान के लहजे में ठंडक भरी थी। तुम्हारा जख्म देखकर बहारे गुल ने मुझे जिन नजरों से देखा था वो मुझे जमीन पर गाड़ चुका था। क्या चाहती हो? आखिर ये जख्म देखकर तुम्हारे घर वालों, बिरादरी वालों का किस नजरों का सामना करूं? जरान ने आईब्रो झुकाए बर्फीले लहजे में सवाल किया। अब्रिश इसके सवाल पर सर नफी में हिलाते सर नजरें झुका गई थी। ये जख्म मैंने नहीं, तुमने दिया, या फिर तुमने खुद को ही दिया। दोनों तरफ से इज्जत मेरी ही घटेगी। जरान ने सर लहजे में कहते इसके जख्म पर ऑइंटमेंट लगाई। इसका बर्ड सा लहजा महसूस करते अब्रिश
نے نظر جھکائے آنکھیں میچ چکی تھی. اس کی انگلیاں اس کی دھڑکنوں کے مقام کو چھوتی اس کے بدن میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی جسے ہر زران بخوبی محسوس کر رہا تھا. سرد سرخ نظروں سے قیامت خیز محور کن سراپے کو دیکھتے زران نے بے ساختہ اپنے اندر اٹھتی طغیانی پر قابو پاتے اس کی شرٹ کندھوں سے اوپر کرتے زپ بند کی. ابرش آنکھیں بند کیے لرز کر رہ گئی تھی. سنہری رنگت پر آرز شدید سرخ پڑ رہے تھے. زران اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے لب بھیج کیا تھا. اسے بازوں سے جکڑ کر خود کی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی. ابرش نے آنکھیں کھولتے زران کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. تمہارا حسن اب کسی غیر مرد کے سامنے نہ کھلے. غلطی سے بھی اسفن کے سامنے تمہارے سر سے دوپٹہ نہ اترے. اگر تمہارے سر کا یہ ایک بال بھی کسی غیر مرد نے دیکھا تو تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا میں. وہ اس کا منہ دبوچے گھبرایا. جہاں وہ ہوگا وہاں تم ٹھہرو گی بھی نہیں. Is that clear? زران نے سرد لہجے میں تنبیہ کرتے اسے بیڈ روم کی طرف دھکیلا. یہ ڈریس بھی چینج کرو. کوئی ہلکا پھلکا سا ڈریس پہنو. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا بننا سورنے کی. نہ میک اپ کرنے کی ضرورت ہے. زران نے غصے سے نارنجی فراک میں گہری سنہری رنگت کو دمکتے ہوئے دیکھ کر بھڑکتے ہوئے کہا. وہ نہیں چاہتا تھا اسفن کی غلطی سے بھی اس کی بیوی پر نظر پڑے. وہ ابرش کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اب عابر کی وجہ سے مجبور تھا ادھر رکنے کو. زران نے اسے سرد نظروں سے گھورتے بیڈ سے اٹھا. تمہاری زبان کہ جو میری ماں اور بہنوں کے سامنے بھی بالکل نہ کھلے. ان کے سامنے جتنی تمیز کے دائرے میں رہو گی اتنا ہی کمرے میں سکون سے رہو گی. زران اس پر قہر بار نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا. زران کے جانے کے بعد ابرش اپنی آنکھوں کی نمی بھی دردی سے صاف کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی. ابرش چوڑی دار پاجامے کی سفید انگ رکھا سمپل سا فراک پہنے ہوئے بنا کسی بھی زیب و آرائش کے نیچے آئی تھی. اس ٹائم دن کے 12 بج رہے تھے. عابر اور اسفن کا شام میں نکاح تھا. اس کے بعد رخصتی تھی. برادری کے چند ہی لوگوں کو بہت قریبی تھے. لاؤنج میں برادری کے چند ہی بزرگ خواتین بیٹھی تھی جنہیں سلام کرنے کے بعد وہ امینہ خانم کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھ گئی. السلام علیکم آنٹی. ابرش نے کچن میں داخل ہوتے ہی امینہ خانم سے سلام کیا. امینہ خانم اور رزینہ خانم اس وقت کچن میں ہی موجود تھی. ملازمہ کو رات کے کھانے کے لیے ہدایت دے رہی تھی. مہمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اس وجہ سے گھر میں ہی رات کی ضیافت کا انتظام کیا جا رہا تھا. درخشاں کے علاوہ کچن میں 2-3 اور بھی ملازمیں تھی. وعلیکم السلام. امینہ خانم نے ابرش کو دیکھتے رکھائی سے جواب دیا. ابرش کا مردان خانے میں جا کر تماشا کرنے پر امینہ خانم کے دل میں ابرش کے لیے بہت سخت گرہ پڑ چکی تھی. ابرش کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سنجیدگی اور کڑکتی چھائی تھی. لہجے میں بھی کافی ناگواری اور سنجیدگی در آئی تھی جو وہاں کھڑی ہر ملازمہ نے محسوس کیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت کا خاصا نہیں تھا. روزینہ خانم کے لبوں پر بھی تنزیہ مسکراہٹ دوڑی. جانتا ہے ہم تمہارا اس نکاح میں کوئی مرضی شامل نہیں تھا مگر تم 2 دن کی دلہن ہے. کیا یہ سفید لباس پہن کر تم ماتم منا رہے؟ ابرش کو انتہائی سادگی میں دیکھ کر امینہ خانم نے ناگواری سے کہا. امینہ خانم کا سرد لہجہ محسوس کرتے ابرش نے آنکھیں نم کی. یہ پہلی مرتبہ تھا انہوں نے اس لہجے میں بات کی تھی. زران نے مجھے تیار ہونے سے منع کیا. ابرش نے بھیگے لہجے میں بتایا. غلطی ہو گئی ہم سے جو زہلے کی بیٹی کو ہم نے اپنی بہو بنانے کا سوچا. ہمارا زران کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھا. ہمارا بھابھی کا بیٹی پلوشا کے لیے ہمارا بھائی نے خود ہم سے کہا تھا مگر سمجھ نہیں آتا زران کو تم میں ایسا کیا نظر آئے جو تمہیں پسند کر بیٹھا ورنہ ہمارا پلوشا صورت میں بھی اور گنوں میں بھی تم سے کئی گنا بڑھ کر تھا. امینہ خانم نے ملازموں کی پرواہ کیے بغیر ابرش کو اچھا خاصا لتاڑا تھا. ابرش نے لف کاٹتے ہوئے خاموشی سے امینہ خانم کی ڈانٹ سنی تھی. زران بیچارہ بھی تم کو اس لیے سجے سورنے سے منع کرتا ہے. وہ بھی بیچارہ اب کیا کرے. اب اس کا نصیب ایسی عورت سے پھوٹا ہے جو اس کی ہی بھائی پر نظر رکھتی ہے. اب ویسے میں وہ بیچارہ تمہیں زیادہ تیار ہونے سے منع ہی کرے گا نا. تمہارا کیا پتا تم بند سمر کر مدان خانے میں اسفن کا نکاح روکنے کے لیے پہنچ جاؤ. روزینہ خانم نے ابرش کی فوق رنگت دیکھتے جلتی پر تیل ڈالا تو ابرش کی رنگت توہین و خجالت سے شدید سرخ پڑی تھی. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے اس لہجے میں بات کرے. آنٹی کی کڑوی باتیں میں نے اس لیے سنی کیونکہ وہ زران کی ماں ہے. آپ کا رشتہ میرے لیے اتنا ہی قابل احترام نہیں ہے کہ میں فضول میں آپ کی باتیں سنوں. ابرش کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ روزینہ خانم کا ہاتھ اٹھا تھا ابرش کے گال پر نشان چھوڑ گیا. ابرش گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے روزینہ خانم کو دیکھ رہی تھی. امینہ خانم نے اپنے لب سختی سے بھینچے. ملازموں کے سامنے انہیں یہ سب اچھا نہیں لگا تھا. جب سے اسفند اور عابر کا رشتہ طے ہوا تھا روزینہ خانم کا رویہ ان کے ساتھ بہت تلخ ہو گیا تھا. انہوں نے امینہ خانم سے
दबना छोड़ दिया था। वो एक बात की सौ सुनाने लगी थी। तुम यहाँ पर जनान की बीवी के बाद में हो। पहले मेरा बाबरक की मौत के बदले में बनी के तौर पर आए। तुम्हारा जलील भाई ने हमारा जवान बेटा को मारा है। खून के बदले हम यहाँ खून लेता है, या फिर खून बहा में कातिल के घर का औरत, जिससे इस कातिल का हिसाब लिया जाए। तुमको क्या लगता है हम तुम्हारा बदतमीजी बर्दाश्त करेगा? जुबान काट डालेगा तुम्हारा। रोजीना खानम ने नफरत से फुफकारी थी। ज्यादा जुबान चलाना है, यहाँ महारानी बनकर रहना है, तो अपना गैरत भाई को यहाँ पेश करो, ताकि इसे भी बाबरक की तरह मौत दी जाए। फिर इस दिन तुम हवेली की औरतों की तरह हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करना। रोजीना खानम गुस्से से गड़ रही हवेली के मुलाजमी लब दांतों तले दबाए ये मंजर देख रहे थे। आज के बाद तुम बनी में आया हुआ औरतों की तरह यहाँ किचन में काम करेगा, बर्तन धोएगा, खाना बनाएगा। कमरे में आराम करने के बजाय अब तुम किचन का सारा वक्त गुजारेगा। रोजीना खानम ने गुस्से से एक एक लफ्ज चबाते हुक्म दिया। अब्रिश ने रोजीना खानम के हुक्म पर अमीना खानम को नम आंखों से देखा। ठीक कह रहा है रोजीना खानम, तुम यहाँ पर वनी के तौर पे आया। वनी में आया लड़कियों का ये तौर तरीका नहीं होता। अमीना खानम सपाट लहजे में कहती वहां से चली गई। दरख्शा, अब्रिश को काम सौंपो, बल्कि आज का बकरे का कढ़ाई इससे ही बनवाओ। रात से पहले ही किचन से बाहर नहीं आना चाहिए। रोजीना खानम दरख्शा को हुक्म देते अब्रिश पर इस्तेज़ाइया निगाहें डालती चली गई। तमाम मुलाजमों के चेहरे पे इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ी थी, जिसे देखते अब्रिश अपनी नम आंखें रगड़ते दरख्शा की तरफ बढ़ी, जो मटन बनाने की तैयारियां कर रही थी। भाभी, आप बर्तन धो लें, ये गोश्त हम बना लेगा। 15 किलो के हिसाब से बड़े पतीले बन रहा है कढ़ाई के। आपको कहाँ आता होगा ये सब कुछ? दरख्शा ने अब्रिश पर तरहम भरी निगाह डाली थी। ठीक है, मैं बर्तन धो लेती हूँ। अब्रिश अपना दुपट्टा ठीक करते सिंक की जाने बढ़े, जहाँ गंदे बर्तनों का ढेर पड़ा था। अरहाम खान ज़्यादा कमरे में दाखिल हुआ तो वो ब्लैक कढ़ाई वाला फ्रॉक पहने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी बालों में ब्रश कर रही थी। वो ब्लैक फ्रॉक पर लैब कोट पहने हुई थी। चलिए बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। इसके साथ साथ मेरा सेकंड चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवल, उसको भी जाके